السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں ہم نے بات کی تھی کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے عید میلاد النبی کو بدعت کہا، تو کچھ لوگوں نے جو مفتی طارق مسعود کے سپورٹرز ہیں یا دیوبندی حضرات ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے جلوس کو کہا کہ بدعت ہے۔ اس پر بھی بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ عام طور پر جلوس کیوں نکالتے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، بعض نیگیٹو ہوتی ہیں، بعض پازیٹیو ہوتی ہیں۔ یہاں پہ پازیٹیو جلوس کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو، جو مسلمانوں کی جمعیت مل کر کسی چیز کو سیلیبریٹ کر رہی ہے، مسلمانوں کی جمعیت مل کے۔ اچھا، اس میں سے خرافات مائنس کرنی ہوں گی آپ کو، کیونکہ ان خرافات کی مذمت تو میں بھی کرتا ہوں۔ یہ جو ڈھول تاشے تماشے اچھلنا کودنا ایک مذاق بنا کے جو رکھتے ہیں، اور عجیب و غریب سے جلوس نکالے جا رہے ہیں، فلوٹس نکالے جا رہے ہیں، اور اس کے اوپر کوئی براق بنا کے فلوٹس نکال رہا ہے، کوئی ایک عجیب تماشا بنا کے نا، یہ تماشا جو ہے نا، اس کی تو ممانعت میں نے بھی کی ہے، لیکن جلوس ہی کو بدعت کہنا، اس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ اچھا، اکثر جب ہم ان چیزوں پر بات کرتے ہیں نا، تو یہ سامنے سے کہتے ہیں کہ صحابہ نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا۔ تو دیکھیں، اول بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی کام صحابہ سے ثابت نہ ہو تو وہ بدعت نہیں ہو جاتا آٹومیٹکلی، یہ اصول ہی غلط ہے۔ وہ بدعت تب ہوگا نا جب دین کی کسی چیز میں اس کی نفی موجود ہو۔ جب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، جیسا کہ میں نے آپ سے کل بھی ذکر کیا تھا، کہ حضور نے فرمایا کہ حضرت جریر بن عبداللہ والی روایت جو ہے، صحیح مسلم کی جو روایت ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من سن فی الاسلام سنتن حسنتن فلہ اجرہا واجر من عمل بہا بعدہ، کہ جو دین اسلام میں کسی اچھی چیز کی طرح ڈالے گا، تو جلوس بذات خود نکالنا تو کوئی برا کام ہے نہیں، اگر مقصد صحیح ہو۔ مقصد یہ ہو کہ مسلمانوں کی جمعیت مل کر ایک کام کرے، تو غیر مسلموں پر ایک روب پڑتا ہے، ایک دبدبہ پڑتا ہے کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے، وہ اپنے نبی پر جمع ہو گئے، کیونکہ یہود و نصارہ کی دلوں پر چھریاں پھرتی ہیں، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکاری ہیں، حضور کی رسالت کے انکاری ہے، کہ مسلمانوں کا ایک جگہ اتنی بڑی تعداد میں جمع ہو کے یکجہتی کا اظہار کرنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی پہ یکجہتی، یہ تو ان لوگوں کے تو لوٹ جائیں وہ انگاروں پر والی کیفیت ہے، اگر آپ اس بات کو سمجھیں۔ میں تو تمام مکاتب فکر سے کہتا ہوں کہ کیوں نہیں ان جلوسوں میں شامل ہوتے سنیوں کے، چھوڑ دو ان چیزوں کو کہ ان کا مکتبہ فکر یہ، ان کا مکتبہ، شامل ہو اس میں، ایک جمعیت بنا کے نکلو۔ حضور کی ذات ہی پر تو مسلمان جمع ہوتا ہے بھئی، ایک اللہ کو تو یہودی بھی مانتے ہیں، یہ حضور کی ذات ہے جس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہاں جمع ہوتے ہیں۔ تو حضور نے جو فرمایا وہ بھی میں نے آپ سے ذکر کر دیا، حضرت جریر بن عبداللہ والی روایت صحیح مسلم میں جو آتی ہے، اور اس کے اندر پھر حدیث نمبر 1017 امام مسلم سے روایت کرتے ہیں، اور حدیث 1017 جو ہے یہ کتاب الزکوٰۃ میں آتی ہے۔ اچھا، پھر کتاب العلم میں بھی اسے امام مسلم نے روایت کیا، پھر امام نسائی نے اسے سنن میں روایت کیا، سنن نسائی میں، ابن ماجہ نے بھی اسے سنن میں روایت کیا، امام احمد ابن حنبل نے، امام دارمی نے، کئی محدثین نے اسے روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ والی روایت جو صحیح مسلم میں آتی ہے، کہ حضور نے فرمایا کہ من دعا الی ہدن، جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، تو اس کے لیے اس راستے پر چلنے والوں کی مثل ثواب ہے، کہ کان لہ من الاجر مثل اجور من یتبعہ۔ تو یہ روایت بھی صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 2674، یہ بھی میں نے آپ سے ذکر کی تھی۔ اچھا، اسی طرح میں نے ایک اور حضرت جریر بن عبداللہ سے ایک اور روایت آپ سے ذکر کی تھی، ترمذی شریف سے، جو درجہ حسن صحیح کی روایت ہے، جس میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سن سنتا خیرن، کہ وہ ایک ایسی سنت، کوئی ایسا طریقہ، اچھا طریقہ جاری کرتا ہے کوئی شخص، پھر اس پہ عمل کیا گیا تو اس کے لیے بھی ثواب ہے اور
ان عمل کرنے والوں کا جو ثواب ہے اس برابر بھی اس کے لیے ثواب ہے، اور کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بھی ایک قول میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ فرمایا تھا کہ فما رآہ المؤمن حسنا فہو عند اللہ حسن، کہ جس عمل کو کوئی مومن اچھا جانے وہ عمل اللہ کے ہاں بھی اچھا ہے۔ اور یہ روایت جو ہے یہ مسند البزار میں آتی ہے، حدیث نمبر 1816، اور پھر امام طبرانی سے المعجم الکبیر میں لاتے ہیں، امام احمد ابن حنبل سے المسند میں لاتے ہیں، امام حاکم المستدرک میں لاتے ہیں، امام ابو نعیم الحلیۃ الاولیاء میں لاتے ہیں، اور کئی کتب حدیث میں یہ روایت بھی موجود ہے۔ تو یہاں سے یہ معاملہ تو آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر میں نے رکھ دیا کہ اچھے کام کی طرح ڈالنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ایک پلیٹ فارم پر ایک جگہ جمع ہونا، وہ اتنی جم غفیل ہے کہ جلوس کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ Not a big deal. I don't know why you are making such a big deal out of it. کہ اس کو بدعت ہی بنا دیا۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ چیزیں کلچرل بھی ہوتی ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ امت کی مختلف ضروریات ہوتی ہیں، اس کے لیے جلسہ جلوس کا اہتمام ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ ہمارے ہاں جمعیت علماء پاکستان ہے، اسی طرح انڈیا میں جمعیت علماء ہند ہے۔ اب یہ بھی آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق بدعت ہے، کیونکہ صحابہ نے تو کبھی کوئی اس قسم کی جماعتیں متحدہ مجلس سے تو نہیں بنائی، مختلف مکاتب فکر کی بنائی، کیا نہیں بنائی؟ تو پھر یہ بھی بدعت ہو گئی۔ تو خدا کے لیے یہ ظلم نہ کریں، ورنہ بات کہاں سے کہاں تک چلی جائے گی، پھر کچھ نہیں بچے گا۔ اچھا، اب جہاں تک جلوس کی بات ہوئی تو لوگ خوشی منانے کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، ایک بڑی تعداد میں ایک ریلی کی فارم میں نکلتے ہیں، کچھ اپنی یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے۔ یہ کلچرل ایلیمنٹ آف ساؤتھ ایسٹ ایشیا زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور صحابہ کرام جو ہے انہوں نے بھی جلوس کی شکل میں خوشی منائی ہے، اس پر بھی میں بات کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے لیے بحیثیت مسلمان سب سے زیادہ خوشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، مخلوق کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ عز و جل تو خالق ہے، مالک ہے، لا مثل لہ ولا مثال لہ، لا نظیر لہ ولا شبیہ لہ۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے ہمارے لیے خوشی ہے ایمان اسلام، ہمارے لیے خوشی ہے قرآن، ٹھیک ہے۔ اب قرآن کریم ہی سے پوچھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے ان کی خوشی کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے۔ سورہ یونس آیا نمبر 58، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ میرے نبی مسلمانوں تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون۔ تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ تو اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوشی منانی چاہیے۔ تو کیا حضور کی آمد اللہ کا فضل نہیں ہے؟ کیا حضور کی بعثت اللہ کا فضل نہیں ہے؟ کیا حضور کی پیدائش اللہ کا فضل نہیں ہے؟ ہیں؟ اور یہ ساری چیزیں کیا اللہ کی رحمت نہیں ہیں؟ اب آپ کہیں گے کہ ساتھ صاحب آپ شاید اپنی طرف سے کوئی باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں سر، اپنی طرف سے نہیں کر رہا، میں آپ کو تفسیر کی کتابوں میں بھی لے کے چلوں گا، لیکن یاد رکھو کہ یہاں جو فل یفرحو کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، کسی پیاری اور محبوب چیز کے پانے سے دل کو جو لذت حاصل ہوتی ہے اس کو فرح کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں نام بھی ہوتا ہے نا خواتین میں، فرح۔ ہاں، فرح کا معنی یہی ہوتا ہے کہ کوئی پیاری یا محبوب چیز مل جائے اور اس سے دل میں ایک لذت محسوس ہو، اسے فرحہ کہتے ہیں، اسی سے فرحت بھی نکلا ہے۔ اور آیت کے معنی یہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوش ہونا چاہیے، اس سے انہیں نصیحتیں لینی چاہیے، اور ان سے سینوں کی شفا ہے، اور ایمان کے ساتھ دل کی راحت و سکون اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ اور جلوس کی فارم میں نکلنا خوشی کا اظہار ہے، حضور کی آمد کی خوشی کا اظہار ہے۔ بدعت کیسے ہو گئی؟ اچھا، آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے فضل اور رحمت سے مراد کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ کے فضل اور رحمت سے کیا مراد ہے، اس کے اوپر مفسرین کرام نے مختلف اقوال جمع کیے ہیں۔ ایک قول حضرت عبداللہ ابن عباس سے آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہی پھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قتادہ
ان کی بھی یہی رائے ہے کہ اللہ کے فضل سے مراد اسلام ہے اور اس کی رحمت سے مراد قرآن ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے مراد تو قرآن اور رحمت بھی قرآن ہی ہے، دونوں چیزیں، اور تفسیر خازن میں اس آیہ مبارکہ کے تحت یہ اقوال جمع کیے گئے ہیں۔ اچھا، بعض علماء کے نزدیک اللہ کا فضل تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے، اور اللہ کی رحمت قرآن ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ فرماتا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ تو حضور صاحب فضل ہو گئے، تو پھر اللہ کا جب فضل ہوا حضور پر تو اس آیت کے مصداق بھی ہو گئے۔ اچھا، اسی طرح بعض علماء نے یہ فرمایا کہ اللہ کا فضل تو قرآن ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، بعض نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض نے کہا کہ نہیں، اللہ کا فضل تو قرآن ہے اور رحمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن ہی میں سورہ انبیاء میں فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو قرآن ہی سے قرآن کی تفسیر ہو گئی۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو قرآن نے کیا کہا؟ افضل بھی کہا، فضل والا بھی کہا، اور رحمت والا بھی کہا۔ تو اس آیہ مبارکہ میں حضور ہی فضل اور حضور ہی رحمت بھی ہو سکتے ہیں۔ اور جب کہا کہ تمہیں چاہیے کہ اس پر خوش ہو، تو خوش ہونے کا طریقہ ایک جلوس کا بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی جلوس کی جو کیفیت ہے، آپ نے کہہ دیا ایک کلچرل ایلیمنٹ ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا، کہ جہاں بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، جلوس کی صورت میں آگے نکلتے ہیں، تو صحابہ سے تو پھر آپ ثابت نہیں کر سکے، صحابہ سے بھی ثابت کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں، جن کے والد حضرت زبیر ابن عوام ہیں جو حضور کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، اور ان کی والدہ حضرت اسما بنت ابی بکر جو حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں۔ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آنے کے بعد مہاجرین کے ہاں لڑکے پیدا نہیں ہو رہے تھے، لڑکیاں پیدا ہو رہی تھی، تو یہود نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ مسلمانوں پر ہم نے جادو کر دیا ہے، اب ان کے ہاں لڑکے پیدا نہیں ہوں گے، صرف لڑکیاں پیدا ہوں گی، اب لڑکے پیدا ہوں گے نہیں تو آگے مرد ہوں گے نہیں تو مسلمان آگے چلیں گے نہیں، ختم ہو جائیں گے۔ اور مہاجرین پر 1 2 3 مہینے نہیں بلکہ 18-20 ماہ گزر گئے، کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوتا تھا، یا ہوتا تھا تو زندہ نہیں رہتا۔ تو اب جو پہلا لڑکا پیدا ہوا وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو نواسۂ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو حضور کی خدمت میں انہیں لایا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی چیز جو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں داخل ہوئی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا، جو آپ نے کھجور کو چبا کر ان کے منہ میں اس کا عرق ڈالا تھا۔ اب اس کے بعد مسلمانوں کی جو کیفیت تھی، انہوں نے یہود کو بتانے کے لیے کہ مسلمان بلیو تو نہیں کرتے تھے یہود کے پروپیگنڈے کو، لیکن یہود پروپیگنڈا کیے جا رہے تھے، اچھا اگر ہم جھوٹے ہیں تو پھر تمہارے پاس لڑکے کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ تو مسلمانوں نے اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے، اور اتنی زور سے بلند کیے کہ مدینہ گونج اٹھا۔ اور بعض سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ مسلمانوں نے پوری باضابطہ ایک اس طرح کی ریلی نکالی، آپ سمجھ لیں، جس کے اوپر آپ بدعت کہہ رہے ہیں کہ بدعت ہے، تو صحابہ نے بھی اس خوشی کے موقع پر ایک ریلی نکالی، اور اس ریلی کو، جلوس کو مدینے میں لے کے گئے۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نواسے کو اٹھایا اور شہر مدینہ میں پھرے، یہود کو بتانے کے لیے کہ دیکھو اللہ نے ہم مہاجرین کو بھی لڑکا عطا کیا ہے، تم بکواس کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، تم جھوٹے ہو۔ تو صحابہ سے بھی ثابت ہو گیا۔ اب مجھے بتائیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر جو ہیں وہ تو صحابی رسول ہیں، ان کی خوشی کے لیے جلوس نکالا گیا ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں نکالا گیا ہو، صحابہ نے نکالا ہو، نہ حضور نے منع کیا نہ صحابہ نے منع کیا، بلکہ صحابہ تو شامل تھے اس میں۔
تو اب حضور کی جو ذات پاک ہے وہ تو زیادہ اس کی مصداق ہے کہ اس کے لیے اگر کوئی جلوس نکالتا ہے تو کیا مذائقہ ہے، وہ تو زیادہ بڑی خوشی ہے نا. ایک صحابی کی پیدائش سے زیادہ بڑی خوشی نبی کی پیدائش، اور نبی بھی وہ جو امام الانبیاء والمرسلین ہو، تو بدعت کیسے ہوگی بھائی؟ تو یہاں سے بھی ہمیں ثبوت مل گیا. اور ویسے بھی جلوس کا نکالنا میں بدعت کیسے ہو گئی؟ مطلب اگین ہر چیز بدعت، ہر چیز بدعت. عجیب معاملہ ہے، سمجھ نہیں آتا کبھی مجھے ان لوگوں کا کہ انہوں نے کوئی جو اپنے مکتبہ فکر کے خلاف جاتی ہے وہ بدعت، یا جو دوسرے مکتبہ فکر والے کر لیں وہ بدعت. اور پھر لوگ آگے یہاں کیمنٹ کر رہے ہیں آپ لوگ آپس میں کیوں لڑتے رہتے؟ لڑتے نہیں رہتے ہم آپ کو مغالطہ لگا ہے، ہم لڑ نہیں رہے ہیں، ایک دلیل دے رہے ہیں آپ کو. ان دلائل کے باوجود کچھ لوگ نیچے آگے لکھتے ہیں نہیں جی وہی ٹھیک ہے جو وہ کہتے ہیں. یعنی آپ کو قرآن اور حدیث سے دلیلیں بھی دے دو تو بھی آپ کہتے ہیں وہی ٹھیک ہے جو وہ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ حق کے متلاشی نہیں ہیں، آپ شخصیت پرست ہیں. بہرحال اللہ ہدایت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.